بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح مسلم کی روایت نمبر 1909 حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے؟ تم میں سے کون اس بات کو پسند کرے گا کہ صبح صبح وادی قطحان میں تشریف لے جائے یا وادی بطحاء میں تشریف لے جائے اور وہاں اس کو دو موٹی اونٹنیاں جن کی کوہان بھی بہت اونچی ہو وہ ملے، اور ان اونٹنیوں کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہ ہو، ان اونٹنیوں کا کسی کے ساتھ حق متعلق نہ ہو، بس یہ اونٹنیاں لے کر آ جائے اور یہ کسی پر ظلم بھی نہ ہو، کون پسند کرے گا؟ ہم نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ ہمارے لیے ایسی اونٹنیاں ہوں اور ایسا مال ہو۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن کی ابتدا میں اگر کوئی شخص 2 آیات قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے، 2 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صرف 2 آیات قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ ان 2 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ اور اگر کوئی شخص 3 آیات قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو یہ ان 3 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ 4 کی تلاوت کرے تو یہ 4 اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے۔ ان چار اونٹنیوں کے ملنے سے بہتر ہے کہ یہ شخص 4 آیات قرآن کی تلاوت کر لے۔ اور یہ آیات تلاوت کرنا بھی اس میں شامل ہے، خود سیکھنا بھی شامل ہے، کسی کو سکھانا بھی شامل ہے۔ اگر کسی نے کسی کو سکھا دیا تو ان اونٹنیوں سے بہتر یہ اس کو نعمت اللہ نے عطا فرما دی ہے۔ تو اس لیے صبح کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں۔ اللہ جل جلالہ کا یہ عظیم الشان کلام اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، ہم اس کو دل و جان سے تسلیم کریں اور اس قرآن کریم کو اپنے دلوں میں جگہ دیں تاکہ میری اور آپ کی حشر میں اور قبر میں حالات درست ہو سکیں اور یہ قرآن کریم میرے اور آپ کے لیے سفارش کر سکے۔ یاد رکھو، دنیا میں ہر ایک چیز بے وفا ہے، عہدہ بے وفا ہے، اولاد بے وفا ہے، یار دوست بے وفا ہیں، حتیٰ کہ دنیا کی جائیداد بے وفا، سب کچھ دنیا میں رہ جائے گا۔ جب آپ کا انتقال ہوگا نا جی، جب قبر میں رکھ دیں گے تو قبر میں رکھنے کے بعد جو چیز آپ کے کام آئے گی وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ حدیث پاک میں ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے قرآن کی وفا تو بہت اعلیٰ، ایک سورت کے ساتھ جس نے وفا کی، سورۃ الملک، جو شخص روزانہ تلاوت کرتا ہے، رات کو تلاوت کر لے سونے سے پہلے، تو فرمایا کہ قبر میں جب یہ شخص جائے گا تو قبر کے عذاب سے یہ سورت اس کو اس طرح محفوظ کر لے گی، اس طرح اس کو بچا لے گی جس طرح کوئی پرندہ اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے کے محفوظ کر لیتا ہے اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیتا۔ تو یہ ایک سورت کی وفا ہے پیارے۔ قرآن کریم جو سارا اپنے سینے سے لگائے گا تو اللہ جل جلالہ یقیناً اسے عزتوں سے نوازیں گے۔